اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انبیاء اور رسل کے علاوہ جس انسان نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اس کی بینائی جاتی رہی، لہٰذا اے ابن عباس چونکہ تم نے بھی جبرائیل کو دیکھا ہے تو تمہاری بینائی بھی چلی جائے گی، لیکن یہ موت کے دن تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے سے کیوں گئی؟ حالانکہ دیگر کئی صحابہ کرام نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، لیکن وہ بینائی سے محروم نہیں ہوئے تھے۔ پھر آپ نے حضرت جبرائیل کو کس حالت میں دیکھا تھا کہ وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئے؟ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے دربار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور نبی کریم نے ان کے حق میں 2 مرتبہ دعا فرمائی۔ 2 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے سلسلے کی تفصیلی روایت امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس طرح نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ایک روز میں بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے رسول اللہ کے پاس سے گزرا تو دیکھا آپ حضرت دحیہ کلبی سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ در حقیقت وہ دحیہ کلبی نہیں تھے بلکہ ان کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام تھے، لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ جبرائیل ہے۔ میں وہاں سے گزرتا چلا گیا اور رکا نہیں تو جبرائیل نے نبی کریم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ابن عباس اگر ہمیں سلام کرتا تو میں اس سلام کا جواب دیتا۔ ابن عباس تو بہت سفید کپڑوں میں ہے، مگر اس کے بعد اس کی اولاد سیاہ کپڑے پہننے پر مجبور ہوگی۔ اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لوٹ گئے، نبی کریم وہاں سے تشریف لائے تو مجھ سے فرمایا، اے ابن عباس، تم ہمارے پاس سے گزرے تھے تو تم نے ہمیں سلام کیوں نہیں کیا تھا؟ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، آپ اس وقت حضرت دحیہ کلبی سے بات چیت و سرگوشی میں مصروف تھے، میں نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ میں آپ کو سلام عرض کروں اور آپ میرے سلام کا جواب دیں، اس طرح میں آپ کے سلسلہ گفتگو میں رکاوٹ نہ بنا۔ تب رسول اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ دحیہ کلبی نہیں تھے بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اس موقع پر لکھتے ہیں کہ جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم کے پاس جبرائیل کی آمد عام طور پر حضرت دحیہ کلبی کی شکل و صورت میں ہی ہوتی تھی، دوسرے صحابہ بھی ان کو دیکھا کرتے تھے، پھر خاص طور پر حضرت ابن عباس کے بارے میں یہ بات اور خصوصیت کس وجہ سے بیان کی گئی؟ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار دیکھا۔ اس کے جواب میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے بارے میں یہ بات خصوصیت کی وجہ سے کس وجہ سے بیان کی؟ انہوں نے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابن عباس نے جبرائیل کو ان دونوں مرتبہ دحیہ کلبی ہی کی شکل میں دیکھا تھا، لیکن ان کا دیکھنا عالم ملوکت میں تھا، جبکہ ان کے علاوہ کسی صحابی نے جبرائیل کو عالم تاسوت میں دیکھا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا، اے ابن عباس، تمہاری نظریں چلی جائیں گی لیکن موت کے دن تمہاری نظریں واپس لوٹ آئیں گی۔ چنانچہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ حضرت ابن عباس نابینا ہو گئے، اور یہ منقول ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی، ان کا جسد خاکی کفن میں لپیٹ دیا گیا تو اچانک ایک سفید پرندہ نمودار ہوا جو ان کی میت کے پاس آ کر کفن کے اندر گھسا اور غائب ہو گیا۔ لوگوں نے ہر چند تلاش کیا، ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس سفید پرندے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بالآخر حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ نے کہا، کیا تم لوگ احمق ہو؟ وہ واقعتاً کوئی پرندہ نہیں تھا بلکہ ان کی بینائی تھی، جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ موت کے دن ان کے پاس واپس آ جائے گی۔ روایت میں آتا ہے، پھر جب حضرت ابن عباس کو لحد میں اتارا گیا تو غائب کی طرف سے ایک آواز سنائی دی جس میں یہ قرآن مقدس کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، یعنی اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ، تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ دوستو، جبرائیل علیہ السلام کو دیگر صحابہ اور صحابیات نے بھی دیکھا ہے، جن میں حضرت سیدنا امیر حمزہ، سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی شامل ہیں، لیکن حضرت ابن عباس کا واقعہ اپنے نوعیت کا منفرد واقعہ ہے۔ دعا ہے رب کریم آپ پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور جنت میں آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔